آج ہم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہمیں فخر ہے سیدنا عثمان ابن عفان کے کردار پر. مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ 49 دن تک ان کے گھر کا محاصرہ رہا. 3 دن پانی بند نہیں، 10 دن پانی بند نہیں، کم و بیش 40 دن تک پانی کی بندش نہیں. یاد دلایا مکان کی چھت پہ آ کر مفسدین کو یاد دلاتے ہوئے عثمان ابن عفان نے فرمایا مجھے پہچانتے ہو؟ میں وہی عثمان ہوں جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر روما خریدنے کے موقع پر فرمایا تھا کون ہے جو میری امت کے لیے بیر روما خریدے اور اس کے بدلے میں اللہ سے جنت کی صورت میں صلہ پائے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشی ہوئی عثمان، اب تیری ملکیت میں آ گیا ہے وہ کنواں تو میری امت کے لیے سہولت ہو جائے گی. عرض کیا نہیں اللہ کے رسول میں نے خرید کیا ہے لیکن اب وہ میری ملکیت میں نہیں، اب قیامت تک کے لیے وہ آپ کی امت کی ملکیت میں رہے گا، میں اسے وقف کرتا ہوں. فرمایا آج تم نے یہ صلہ دیا ہے کہ اسی کنویں کا پانی میرے اوپر بند کرتے ہو. جس مسجد کے صحن میں توسیع کے لیے میں نے زمین خرید کر دی، آج اسی مسجد میں تم نے میرے اوپر نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے. اپنی زندگی کا آخری جمعہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مسجد میں پڑھایا ہے تو سر سے پاؤں تک زخمی ہو کر گھر میں آئے. سبائی تحریک کے وہ آدم خور درندے جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ میں حرم نبوی کو سیاسی اہداف کی بھیڑ چڑھاتے ہوئے مدینۃ الرسول پر یلغار کی. یاد رکھنا کراچی کے روشن ضمیروں، حرمین شریفین کو سیاسی اہداف کی بھیڑ چڑھانے والے نہ کل ملت کے خیر خواہ تھے نہ آج ملت کے خیر خواہ. اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو اس کے لیے اور بہت سے میدان ہیں. حرمین شریفین اس لیے نہیں ہیں کہ انہیں سیاسی آداب کی بھیڑ چڑھائے. میں بڑی متانت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، کل جنہوں نے حرم نبوی کو سیاسی آداب کی بھیڑ چڑھایا اور نعرہ بازی کرتے ہوئے حرم نبوی میں جنہوں نے یلغار کی، وہ اسلام کے ہمدرد خیر خواہ تھے. ان کی ہمدردی اور خیر خواہی نے یہ گل کھلائے کہ عثمان جیسا شریف اور بے ضرر انسان ذبح کر دیا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بظاہر تو عثمان ذبح ہوا ہے، در حقیقت پوری امت ذبح ہوئی. اس دن سے آج تک سکون نہیں. عثمان کی خاموشی کے بعد جو طوفان اٹھا ہے وہ طوفان آج تک تھما نہیں. وہ تو قرآن کا عاشق تھا، اس نے زندگی کے آخری لمحات بھی قرآن کی تلاوت میں گزار دیے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب گھائل ہو کر گرے ہیں تو قرآن کریم چمڑے کے ورقوں والا بڑی تختی والا قرآن کریم جو سامنے کھلا ہوا تھا اسی میں جا گرے. عثمان نے قرآن کو اور قرآن نے عثمان کو سینے سے لگا کر دوستی پکی کر.
اور عملاً یہ واضح کر دیا کہ عثمان اور قرآن جدا نہیں ہو سکتے۔ کراچی کے روشن ضمیروں، دعوت فکر دیتا ہوں، یہ وفا ہے قرآن کریم کی، قیامت تک یہ وفا جاری رہے گی کہ جن سینوں میں عثمان کا بغض ہوگا قرآن کبھی اس سینے میں نہیں آئے گا۔ یہ وفا ہے قرآن کریم۔ جس عثمان نے اپنی زندگی کی آخری سانس بھی قرآن کے دامن میں لیے، تو قرآن اس وفا کا جواب وفا سے نہیں دے گا۔ اس سینے میں قرآن کبھی نہیں آئے گا جس سینے میں عثمان کا بغض ہوگا۔ نوحے آئیں گے، قصیدے آئیں گے، مرثیے آئیں گے، قصے کہانیاں آئیں گی، تاریخ کی موشگافیاں آئیں گی، تاریخی مسودات کی عبارات بڑی لفاظی کے ساتھ سنائی جائیں گی، لیکن قرآن اس سینے میں کبھی نہیں آئے گا جس سینے میں عثمان کی محبت کا چراغ روشن نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوست، حرم نبوی پر چڑھائی کی، مدینۃ الرسول پر یلغار کر کے آئے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، کم و بیش 40 لاکھ مربع میل کی سلطنت اسلامیہ کے فرمانروا ہیں، مختلف صوبوں کے گورنر مدینہ طیبہ میں حاضر ہیں، انہوں نے اپنی اپنی تجاویز دی، سیدنا عثمان ابن عفان نے سنا۔ سب سے زیادہ اس بات پر زور دیا گیا کہ ان کو کچل دیا جائے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میری وجہ سے کسی کا خون نہ بہنے پائے۔ پھر مدینۃ الرسول میں یہ کبھی گوارا نہیں کروں گا کہ اس مقدس شہر کی گلیاں میری وجہ سے انسانی خون سے رنگین ہو جائیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی پھر آپ شام چلیے، حالات پرآشوب ہیں، جب تک کہ حالات اعتدال پر آتے ہیں آپ شام تشریف رکھیں۔ بڑی عجیب بات ہے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر شام چلا جاؤں آپ کے ساتھ تو کیا موت نہیں آئے گی؟ پھر ہمیشہ کے لیے موت سے بچ جاؤں گا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امیر المومنین یہ بھی کوئی بات ہے، موت تو ٹھیک وقت پہ آئے گی۔ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں شام بھی چلا جاؤں تو موت سے نہیں بچ سکتا نا؟ فرمایا نہیں، موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ فرمایا پھر مدینۃ الرسول کو کیوں چھوڑ دوں؟ ساری زندگی رحمت للعالمین کے قدموں میں گزاری، اب مدینۃ الرسول کو، جوار رسول کو چھوڑ کر شام چلا جاؤں یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میری وجہ سے کسی کو قتل کیا جائے اور خون بہے یہ بھی میں گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے سپرد کر دو مجھے، دیکھو میرا رب کیا کرتا ہے۔ 40 دن جس شخص پہ پانی کی بندش ہوئی، آب و دانہ نہیں جانے دیا گیا جس کے گھر میں، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، امن و سلامتی کا دامن تھامے ہوئے، شر پسندوں کی تخریبی کارروائیوں کو دیکھنے کے باوجود مدینۃ الرسول کو فتنہ و فساد سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ منافقین نے کہا خلافت چھوڑ دیجئے، عثمان ابن عفان نے فرمایا خلافت میری چیز نہیں، یہ امانت ہے رحمت للعالمین کی۔ صدیق اکبر نے اسے نبھایا، فاروق اعظم نے اسے نبھایا، اب یہ امانت میرے پاس آئی ہے، اگر میں یہ امانت منافقین کے حوالے کر دوں تو خیانت ہوگی، اپنی جان بچانے کے لیے اس امانت میں خیانت نہیں ہونے دوں گا، جان دے دوں گا لیکن خلافت کو منافقین کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ میں آج بلا مبالغہ یہ بات کہتا ہوں، عثمان ابن عفان اگر اپنی جان بچانے کے لیے خلافت اسلامیہ منافقین کے حوالے کر دیتے، آج ہمارے پاس
نہ سنت ہوتی، نہ ہمارے پاس قرآن کریم ہوتا، نہ حدیث کا یہ سرمایہ ہوتا جو آج ہمارے فکر و نظر کی رہنمائی کر رہا ہے۔ عثمان نے جان دے کر ان تمام امانتوں کی لاج رکھی۔ اسلام کا محافظ تو اللہ ہے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا، لیکن اگر کسی کی جان دینے سے اسلام بچ سکتا ہے تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اس نقطۂ نظر سے بلند و بالا ہے۔ خاموشی کے ساتھ رات کے سناٹے میں جنت البقیع میں سو گئے۔ میں کہا کرتا ہوں مدینہ کی گلیوں سے رات کے تاریک سناٹے میں عثمان ابن عفان کی جب میت گزری ہو، نہ معلوم کیفیت کیا ہوگی اس وقت۔ بزبان حال سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ والوں کا شکریہ ادا کر رہے ہوں گے کہ خوب صلہ دیا ہے میری وفاؤں کو۔ آج عزیز دوستو دو نقطہ نظر کام کر رہے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ صاحب دنیا چھوڑ دینی چاہیے، یہ تاجر لوگ، یہ ملونر، یہ جو دولت کے پیچھے پڑے ہوئے یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، سب کچھ یہ دنیا ہے، دوزخ بھی یہی ہے، جنت بھی یہی ہے، سمیٹ لو۔ اسلام ان دونوں میں اعتدال دیکھنا چاہتا ہے، ترک دنیا بھی نہیں کرنے دیتا اور فرعون بھی نہیں بننے دیتا، نمرود اور قارون بھی نہیں بننے دیتا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آج کا تاجر اگر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو سامنے رکھے تو ملوں میں کام کرنے والا مزدور، کھیتوں میں محنت کرنے والا کسان، سڑکوں پہ پتھر کوٹنے والے مزدور، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ منافرت کے دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ اگر عصر حاضر کا دولت مند طبقہ، تاجر طبقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش کو اپنا لے اور ان کے تمول کو معیار بنائے، ان کی خوشحالی کو سامنے رکھے، تو وہ زیر دستوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب زیر دست زبردست کو دیکھتے ہیں کہ اس کی راتیں روشن ہیں اور اس کے دن بھی سیاہ، اس کو کہا جاتا ہے کہ تیرا مقدر یہ ہے کہ پسینہ خشک نہ ہو اور ہمارا مقدر یہ ہے کہ پسینہ آئے نہیں۔ تیرا مقدر یہ ہے کہ تو نانے جمی کو ترستا ہوا بلک بلک کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے، اور ہمارا مقدر یہ ہے کہ ہماری اولاد ہنی مون منانے کے لیے جب یورپ جائے تو یورپین لوگ دیکھ کر حیران ہو جائیں کہ یہ شہزادے کہاں سے آ گئے۔ یہ تقدیر ہرگز نہیں۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بے شک بہت بڑے تاجر تھے، لیکن ان کا تمول، ان کی ثروت، ان کی خوشحالی، ان کی دولت، ان کا مال تجارت اللہ کے بندوں کے کام آئے۔ انہوں نے لوگوں کے آنسو اپنے دامن میں بھر لیے اور اپنی مسکراہٹیں اللہ کے بندوں میں تقسیم کر دی۔ میں کہا کرتا ہوں زمانہ اسلام میں تو عثمان ابن عفان کی سخاوت ایک ابر کرم بن کر برستی رہی، لیکن زمانہ اسلام سے پہلے بھی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سب سے بڑا دسترخوان قریش میں عثمان ابن عفان کا ہوا کرتا تھا، جس میں اپنے برائے عربی، عجمی، کالے گورے سب کھانا کھاتے تھے، اور مقبولیت و محبوبیت کا یہ عالم تھا کہ بچے مائیں جب اپنے بچوں کو سلاتی اور لوریاں دیتی تو یہ کہہ کر کے میرے لال سو جاؤ، میں تجھ سے اس طرح محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان ابن عفان سے محبت کرتی ہے۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے خیانت نہیں کی۔ منافقین کے یہ الزامات جھوٹے تھے، وہ لوگ کذاب تھے جنہوں نے حضرت
عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خیانت کا الزام لگایا ہے. خیانت اور جنت کبھی جمع نہیں ہو سکتی. آپ سے پوچھتا ہوں، خیانت اور جنت جمع ہو سکتے؟ خائن کبھی جنتی نہیں ہو سکتا. خائن کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور عثمان ابن عفان کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی. خواب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جیتے جاگتے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے ہو؟ اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا. عرض کیا ہاں اللہ کے رسول، ہم سب چاہتے ہیں. فرمایا تم میں سے جو شخص کسی جنتی کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتا ہے فلینظر الی عثمان، وہ عثمان کو دیکھے. میں کہتا ہوں کہ عثمان جنتی. کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت چونکہ عثمان کے اعمال جنتیوں والے تھے اس لیے حضور نے فرمایا کہ عثمان جنتی ہے. بعد میں چونکہ وہ نہ رہے تو پھر وہ کیفیت بھی بدل گئی. نہیں دوستو، یہ رگے گل سے بلبل کے پر نہ باندھو. جب اللہ کا رسول کسی کو جنتی کہتا ہے تو اس بشارت کا تعلق انجام سے ہوتا ہے، آغاز سے نہیں. جنت موت کے بعد ملتی ہے یا پہلے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے، تو کیا مطلب کہ اس کا انجام جنتیوں والے اعمال پہ ہو. جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ نہیں، وہ بدل گیا تھا. تاریخ کے انبار لگائیے، اتنا بڑا انبار لگائیے کہ تاریخ کا لٹریچر آسمان کو چھونے لگے. ہم اس عظیم لٹریچر کو ٹھکرا دیں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں شبہ نہیں لائیں گے، شک نہیں لائیں گے. عثمان یقینی جنتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زندگی میں یہ بشارت دی.